بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی پہلی رات کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے آ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا۔ اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے سال کے سرے سے اگلے سال تک۔ بس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا کہ یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی ہو، کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کے قیام کو سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں سے کسی بھلائی کی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی گلو خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروایا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت میں بھوک پیاس کا سوال ہی نہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ بخاری شریف۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بے حد و حساب بدلہ دوں گا، اور روزے کے لیے میرے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کی مقص میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، اور روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدہ کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے کہ اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع ہے اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لنگی مضبوط باندھ لیتے، یعنی کمر ہمت چست باندھ لیتے، خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا سوائے بدقسمت اور حرمان نصیب کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے اس کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہوئے۔ رمضان المبارک اس 23ویں شب کی عبادت کا اہتمام خاص طور سے مشائخ کے یہاں ثابت ہے، اس لیے اس روز ضرور عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ فرض ادا ہو جائے، مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔